بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے دو بڑے معجزات، ایمان کو تازہ کرنے والے لمحات، دنیا کی دولت، حسن، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور انتہائی دردناک لمحات دیکھیں گے۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھ کر اپنی لائف سے ضرور میچ کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو بھی ملے۔ زلیخا کے حکم کے مطابق کنیزوں نے کمرے کو بے انتہا خوبصورتی سے آراستہ کر دیا۔ پھر زلیخا نے قاری ماما کنیز کو حکم دیا کہ تمام غلاموں اور کنیزوں کو یہاں سے دور کر دیا جائے اور یوسف کو اس کمرے میں بھیجا جائے، اور جب وہ آ جائے تو پیچھے سے 7 دروازوں کو لاک کر دیا جائے۔ کنیز جب بلانے گئی تو یوسف اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ کنیز نے زلیخا کا پیغام دیا۔ وہ بولے، آتا ہوں، آپ جائیں۔ وہ جیسے ہی گئی تو یوسف بے چینی محسوس کرنے لگے اور پھر خدا سے مخاطب ہو کر بولے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ پیغمبر تھے، انہیں خطرے کی بو آ گئی تھی، مگر اس طرح کے خطرات کا اشارہ اللہ تعالیٰ عام انسان کو بھی دے دیتے ہیں۔ جب وہ کوریڈور سے گزرنے لگے تو پھر وہی ماں اور روتا ہوا بچہ دوبارہ ملے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے کی طرح پھر سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، مگر بچہ پہلے کی طرح چپ نہیں ہوا۔ تو ماں نے حیران ہو کر پوچھا، اس بار یہ کیوں چپ نہیں ہوا؟ یوسف علیہ السلام پریشانی سے بولے، شاید اس بار رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی پاک اور لطیف روح کسی ناگوار واقعے کی خبر دے رہی ہے اسے۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بڑھ گئے، مگر بدستور پریشان رہے۔ جیسے ہی وہ پہلے دروازے میں داخل ہوئے تو کنیز نے لاک لگا دیا۔ وہ پریشان ہو گئے اور بچپن کا پہلا دن یاد آ گیا جب حنیفر نے بتایا تھا کہ یہ بہت مضبوط قفل ہیں، اگر یہ دروازے لاک ہوں تو کوئی اور انہیں نہیں کھول سکتا، اور خود بانو زلیخا اور فوطیفار ہی انہیں کھول سکتے ہیں، چابی بھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کے صرف قریبی عزیز یہاں آ سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جب کنیز نے تیسرا دروازہ بھی لاک کیا تو یوسف نے مڑ کر پریشانی سے کنیز کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور بولی کہ زلیخا کا حکم ہے۔ وہ اسی پریشانی میں 7 دروازے پار کر کے آ گئے اور تمام کو کنیز نے لاک کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ہمیشہ کی طرح مؤدب غلام کی طرح آ کر کھڑے ہو گئے۔ زلیخا خوب تیار ہو کر آئی اور بولی، تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہو اور غلام کو مالک کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ اسی طرح جھکی نظروں سے بولے کہ کیا میں نے اطاعت میں کوئی کمی کی؟ زلیخا قریب آئی اور اپنا نقاب ہٹاتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں۔ انہوں نے گھبرا کر منہ موڑ لیا، پھر اوپر دیکھ کر بولے، خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر پریشان ہو کر بولے کہ اطاعت اور خیانت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے شوہر نے مجھے بلند مرتبہ و مقام دیا ہے، میں ان کو دھوکہ دوں؟ وہ بولی، میں نے بھی تم سے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یوسف بولے، تو کیا میں آپ کی محبت کا صلہ گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں؟ زلیخا بولی، تم غلام ہو اور پابند ہو اطاعت کے۔ یوسف بولے، آپ کو مجھ پر میرے خدا نے مہربان کیا ہے۔ وہ بولی، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یوسف بولے، خدا کی نظر سے کیسے چھپیں گے؟ زلیخا نے جلدی سے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہا، لو چھپا دیا خدا کو۔ یوسف بولے، مجھے اس خدا کا خوف ہے جو حاضر، ناظر اور قادر ہے۔ اس دھات کے مجسمے کا خوف حماقت اور نادانی ہے۔ اس بات پر زلیخا بھڑک گئی کہ تم نے مجھے احمق اور نادان کہا، تم تو میرے گھوڑوں کی غلاظت بھی صاف کرنے کے لائق نہیں ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کرو، نہیں تو ادھر ہی دفن کر دوں گی۔ یوسف مضبوطی سے بولے، آپ کی اطاعت صرف اتنی کروں گا کہ حکم خدا پامال نہ ہو۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے یوسف کو تھپڑ مار دیا۔
یوسف نے غصے سے سوچا کہ آپ جیسوں کے لیے تنبیہ، مقابلہ اور سزا ہی بہتر ہے۔ یوسف نے دکھ سے آنکھیں بند کی کہ اچانک وحی کا فرشتہ آ کر بولا، ہم نے کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ زلیخا جیسوں سے مقابلے اور تنبیہ سے اجتناب کرو، اگلے ہی لمحے زلیخا تم پر الزام لگا دے گی، اس لیے فوراً اس شیطانی آماجگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو۔ اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی طرف سے ہے، دروازے کی طرف بھاگو۔ زلیخا پھر بولی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ اچانک ہی لاک خود کھل گیا۔ یوسف کو حوصلہ ہوا اور وہ بھاگے۔ وہ بھاگتے گئے اور ہر دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ انتہائی مضبوط لاک جسے کوئی نہیں کھول سکتا تھا چابی کے بغیر، اور چابی زلیخا کے پاس تھی۔ آخری دروازہ آنے تک زلیخا پاس آ چکی تھی اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچی تو وہ پھٹ گئی۔ اسی دوران پوتیفار دروازے پر آ گئے اور انتہائی غصے سے پوچھا تو وہ گھبرا کر جھوٹ بولی کہ جو آپ کی بیوی پر نظر رکھے اس کی سزا قید یا دردناک عذاب ہونا چاہیے۔ کنیز نے بھی فوراً زلیخا کے حق میں گواہی دے دی۔ یوسف بولے، میں کوئی بھی دلیل لے آؤں مگر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور بانو زلیخا کے خلاف اس گھر میں کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا ورنہ ان کے عتاب کا نشانہ بنے گا۔ پوتیفار غصے سے بولے، کوئی دلیل لے کر آؤ یا گواہ، نہیں تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یوسف بولے، اس وقت تو صرف میرا خدا ہی میرا گواہ ہے۔ پوتیفار نے سر قلم کرنے والے کو بلوایا۔ ایک کنیز نے بولنے کی کوشش کی مگر دوسری نے زبردستی چپ کرا دیا۔ سر قلم کا سنتے ہی زلیخا گھبرا گئی اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ قاری ماما سر قلم کرنے والے کو بلانے چلی گئی۔ اسی دوران یوسف کو ٹائم مل گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ذہنی رابطہ کر لے۔ یوسف علیہ السلام نے انتہائی دکھ سے آنکھیں بند کر کے رابطہ کیا تو مسلسل دماغ میں بچے کے رونے کی آواز گونجتی رہی اور ساتھ ہی جواب بھی مل گیا۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول کر کہا کہ میرا گواہ ہے، اور وہ ایسا گواہ ہے جو نہ مجھے جانتا ہے اور نہ ہی بانو زلیخا کو۔ وہ غیر جانبدار ہے مگر طوطے کی طرح بولے گا، اور وہ رشتہ دار بھی بانو زلیخا کا ہے، تو یقیناً ان کے حق میں بولنا چاہیے اس کو، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں بھی ہے کہ انہی کے خاندان میں سے ایک نے کہا۔ پوتیفار بولا، فوراً گواہ لاؤ۔ یوسف بولے، اس بچے کو بلائیں، وہ گواہی دے گا۔ پوتیفار غصہ ہو گئے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یوسف بولے، میں التجا کر رہا ہوں، میری خدمات کی خاطر میری بات سن لیں، بچے کو بلائیں۔ زلیخا بولی، نوزائیدہ بچہ کیسے گواہی دے گا؟ مگر لے آئیں، اسے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا زلیخا کی پھوپھی زاد بہن جو کہ رکی ہوئی تھی مہمان کے طور پہ، بچے کو لے کر آ گئی۔ یوسف نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا پیار سے اور کہا کہ قیسین، جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو۔ مگر بچہ روتا ہی رہا۔ جب یوسف نے دوبارہ سے کہا، قیسین کلام کرو، اس دوران سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کا سر قلم کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ اچانک بچہ بول پڑا اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بچہ بولا، میں بحکم خالق یکتا اس کا کلام بیان کرتا ہوں۔ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو بانو زلیخا بے گناہ اور یوسف گناہ گار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو بانو زلیخا قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے۔ یہ سنتے ہی کچھ لمحے تو سب دم بخود کھڑے رہ گئے اور یوسف علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
پوتیفار نے جیسے ہی یوسف کی قمیض دیکھی، زلیخا کو خوف سے غشی آنے لگی۔ پھر وہ بولا، تم اپنے آنسوؤں سے مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی؟ بے شک تم عورتوں کا مکر بڑا مکر ہے۔ پھر وہ یوسف کے پاس آ کر زلیخا اور اپنی طرف سے معافی مانگنے لگے اور کہا، امید ہے کہ یہ سب ہمیشہ راز میں رکھو گے۔ ساتھ ہی کنیزوں کو بھی دھمکایا کہ کسی کو بھی یہ واقعہ پتہ نہ چلے۔ قاری ماما جو کہ سر قلم کرنے والے کو بلانے گئی تھیں، واپس آئیں تو سین ہی بدلا ہوا تھا۔ زلیخا سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اتنی سی دیر میں؟ زلیخا نے بتایا، ایک چھوٹے سے گوت کے بچے نے پورا معاملہ کھول کے رکھ دیا۔ اب دونوں حیران کھڑی آپس میں ہی بولتی رہیں کہ گوت کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر بولی کہ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ بچہ بولا، میں بحکم خداوند یکتا کلام کر رہا ہوں۔ کنیز بولی، یہ تو جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یوسف نے پورے قصر والوں پہ جادو کیا ہوا اس بچے پہ بھی کر دیا۔ زلیخا غصے سے بولی، بس کریں قاری ماما۔ پھر وہ دروازے کی طرف آگے بڑھی اور لاک کو غور سے دیکھنے لگی حیران ہو کر، اور کہنے لگی، اور اس نے ان لاکس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی بھی دروازے کو، مگر ہر دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ قاری ماما پھر بولی، یہ جادو نہیں تو کیا ہے؟ زلیخا نے کہا، میں نے اسے بچپن سے پال کر بڑا کیا ہے، مجھے پتا ہے وہ کسی جادوگر کے پاس نہیں گیا۔ پھر حیرانی سے بولی، آخر یہ یوسف ہے کون؟ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لہٰذا خود زلیخا کی پھپھوزاد بہن اس کو لے کر کنیزوں اور ہر کسی سے ڈسکس کرتی رہی کہ اس کے 6 ماہ کے بچے نے کس طرح سے گواہی دی، یہ وہ۔ یوں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پہلے پورے قصر کے اندر پھیلی اور پھر پھیلتے پھیلتے باہر تک چلی گئی، اور پھر پورے شہر میں جگہ جگہ اسی پر بات ہونے لگی، کیونکہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ تھا بھی نہیں جو لوگ چھپاتے۔ اور پھر پہنچتے پہنچتے وہ بات دشمنوں کے ہاتھ چلی گئی، اور پھر دشمنوں نے بھی اس پر بات کرنا شروع کر دی اور ان کے ہاتھ بھی ایک مضبوط پوائنٹ لگ گیا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔